مثال کے طور پر اگر کتنے کا عمرہ ہوتا ہوگا، $3,000-4,000 تو لگتے ہوں گے، کہ اگر عمرہ کرانے کا میں نے سوچا ہے اور اس دوران کوئی مومنین پریشان ہیں تو یہ پیسے عمرے کے بجائے ان کو دے دوں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے عمرہ نہ کرائیں، فرض کریں ابھی پینڈیمک کا زمانہ ہے، عمرہ نہیں کرا سکتے، آپ کے ہاتھ میں پیسے ہیں اور سوچا تھا آپ نے عمرہ واجب تو نہیں ہے ظاہر، سوچا تھا کسی کو بھیجوں گا، کیا عمرے ہی سے ماں باپ کے درجات بلند ہوں گے یا مومنین کی خدمت سے بھی ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمارے ابھی تک چیز کلیئر نہیں ہے۔ یہاں پر ضرورت یہ ہے کہ واقعاً، اور ہم تو نہیں کر سکتے لہٰذا ہم تو بول ہی سکتے ہیں، سیدھی بات ہے، واقعاً ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن واقعاً اگر کسی کے پاس پیسہ ہے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ خواتین ہوں، ہم نہیں کہتے کہ جی اپنا پورا گھر دے دیں، نہ دینے کی بات نہیں ہو رہی، لیکن کسی کے اگر 3-4 گھر ہیں، وہ کسی ایک گھر کو 2 کمرے کا، کیونکہ ہمارے یہاں کوئی ظاہر 100-125 خواتین بھی ایسی نہیں ہیں یہاں، ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ کہ اگر کسی خاتون کو کوئی پرابلم ہوا تو جی ہمارے یہاں ایک بزرگ خاتون اس کے ساتھ آ کے رہیں گی تاکہ یہ لڑکی جو ہے اور بات ہے کہ ممکن ہے اس وقت 20-25 عورتیں پریشان ہوں جن کا پتہ ہی نہ ہو، کیوں نہ پتہ ہو، انہیں بھی پتہ ہے کرنے والا تو ہے نہیں، فون کیوں کریں، لیکن جب ایک چیز ہوگی تو وہ پتہ چلے گا واقعاً۔ اور یہ یورپ امریکہ میں مختلف جگہ ہوتا ہے، جو لڑکی کو شادی کر کے لائے اس کے بعد مار پٹائی ہوئی، لڑکی جو ہے در بدر گھوم رہی ہے۔ اب کیونکہ کوئی شیلٹر ہوم ہے ہی نہیں ہمارے پاس تو اس نے کانٹیکٹ بھی نہیں کیا، ہے نہیں تو وہ سرچ بھی نہیں ہوا، ہوتا تو سرچ بھی ہوتا، فون بھی آتے۔ سوچیں کہ کیا واقعاً کسی نے سوچا اس پہ کہ اگر کسی کو اللہ نے 8-10 گھر دیے ہیں، فرض کی بات ہے، یا اس کے بعد بہت پیسہ ہے، تو قطعاً یہ نہیں کہہ رہے جی وہ اپنا گھر اٹھا کے دے نہ دے، اس نے انویسٹ کیا ہے، اسی کا ہے، پرائز بھی اسی کی بڑھ رہی ہے، اس نے صرف خالی رکھا ہوا ہے اس پرپس کے لیے کہ اگر کوئی آئے گا تو اس کو ہم دے دیں گے۔ یہی مسئلہ آ جاتا ہے اسٹوڈنٹ وغیرہ کے لیے، ہمارے کوئی اس کی وہ نہیں ہے۔ البتہ دوسرا ایک موضوع ہے کہ واقعاً اس کو سوچنا چاہیے کہ جب یہاں پر لڑکیاں پڑھنے کے لیے آتی ہیں تو یہ بھی من حیث القوم کرنے کا ایک کام ہے کہ یونیورسٹیز کے پاس کچھ ایسے گھر ہوں کہ جو فری میں دینے کے نہ ہوں، بے شک اس کو کوئی بزنس ہی بنا لے لیکن کم پیسے پہ، کہ یہ ہم اپنی مومنین کی جو لڑکیاں ہیں صرف ان کو کرائے پہ دیں گے۔ لہٰذا یہاں پر بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی بچیوں کو دوسرے شہر میں یوں نہیں بھیجتے کہ ان کو رہنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر یہاں پر یہی بات کہ کوئی ایسا نہیں کہا جا رہا کہ آپ اپنا گھر اٹھا کے دے دیں، لیکن سوچنے کی بات یہ کسی گھر ہے تو کہہ کہ یہ گھر ہمیں کرائے پہ تو دینا ہی تھا، تو یہ ہم فلانے کالج کے پاس جو ہے اس میں 4-5-6 کمرے ہیں، سب ملا کے تو آرام سے 20-25 لڑکیاں رہ لیں گی، ان کو ایک عزت آبرو کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، احکام پر عمل کرنے کے اعتبار سے اور محفوظ ایک جگہ مل جائے گی کہ جس میں کسی قسم کا ان پر اعتراض نہ ہو اور ان کی شخصیت خراب نہ ہو۔ کوئی ہے جگہ ہمارے پاس آبرو والی ایسی کہ ہماری بعض خواتین جائیں، ان کو ایئرپورٹ سے ریسیو کریں، ان لڑکیوں کو لا کے رکھیں، مثال کے طور پر فلانے شہر سے لوگ کہیں کہ جی بہت شکریہ آپ نے ہماری بیٹی کو ریسیو کر لیا، یہاں لوگ کہیں کہ جی ہاں یہاں ہے، ہماری خواتین اندر جاتی ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، کوئی اندر مرد نہیں جاتا، خاص ہمارے یہاں 4 مومنات نے اس کو سنبھالا ہوا ہے ایسا کوئی سلسلہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بعض کام ایسے ہیں کہ جو کرنے کے ہیں اور بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو نہیں ہوتے، لہذا مومنین کے خدمت کے اعتبار سے کچھ روایات آپ کے سامنے جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ ایک روایت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نقل یا فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ عِبَادًا، کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں، اللہ کے لیے کچھ بندے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے کام کرنے والے ہیں، فی الارض یعنی زمین پہ اللہ کے لیے کچھ لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یسعون فی حوائج الناس، کہ جو کوشش کرتے ہیں لوگوں کی حاجات کو پورا کرنے کی۔ ہم الآمنون یوم القیامہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قیامت کے دن امن میں ہوں گے، انسانوں کے لیے کوشش کرتے ہیں